تو نکاح کو چونکہ کیا ہوا کہ ہم نے بہت ایکسپینسو بنا دیا، انتہائی آسان عمل، انتہائی آسان، لیکن اس کو ہم نے بہت زیادہ ایکسپینسو بنا دیا، بہت مہنگا کر دیا، بہت لوازمات تکلفات اس سے اٹیچ کر لیے، تو نکاح کرنا ہو گیا مشکل۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، معاشرے میں جس چیز کی ضد، اپوزٹ، ضد تو جانتے نا، اپوزٹ وجود میں آئے گی تو اس کا اپوزٹ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ نکاح اور زنا الیاذ باللہ دونوں اپوزٹ ہے۔ جب نکاح مضبوط ہوگا، عام ہوگا، آسان ہوگا تو زنا خود بخود کمزور ہو جائے گا، اور جب زنا نعوذ باللہ یعنی نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا آسان ہو جائے گا، نکاح آسان ہو جائے گا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بالکل یہ قاعدہ ہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے نکاح کو آسان کر دیا، آسان سے آسان تر کر دیا، اور پھر نکاح کرنا بھی آسان کر دیا، بات نہیں سمجھنا ہے شاید۔ ایک تو ہم نے نکاح کے طریقے کو آسان کیا، دوسرا ہم نے نکاح کرنا بھی آسان کر دیا۔ کئی بیوائیں، کئی مطلقات، کئی عمر رسیدہ بچیاں، اس بات کو تو سوسائٹی اور سماج گوارا کر رہا ہے کہ اگر وہ ایج بار ہو گئی، ایج بار 30+، 32، 35، جیسی 35 کے آگے چلی تو اب تو اس کے بڑھاپے کا انتظار کیجیے۔ بیوہ، مطلقات، غریب بچیاں جو ایج بار ہونے کی وجہ سے یا کچھ دکھنے دکھانے میں 19-20 تھا، تو سماج میں اس وقت یہ مزاج چل رہا ہے کہ بھائی ان کو ہم بٹھا کے تو رکھیں گے لیکن ان کا نکاح نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے نکاح؟ ایک تو ان کے پاس آپشنز کم ہیں، ایسی بچیوں کے پاس سامنے آپشنز کم ہیں، یعنی ہمارا کوئی مسلم نوجوان بچہ جو کنوارا تھا، کیا وہ ان بچیوں سے، اس طرح کی خواتین سے نکاح کرے گا؟ یہ مزاج ابھی، یہ مزاج ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں ہے نا؟ کنوارا نوجوان بچہ 25 کا، 28 کا، بلو 30 کے اندر والا، کیا وہ کسی مطلقہ سے، کسی بیوہ سے، کسی غریب بچی سے جو ایج بار ہو گئی یا دکھنے دکھانے میں ذرا 19-20 تھی، اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوتا ہے؟ نہیں بھئی، یہ تو حقیقت ہے، کہیے بالکل کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا اپنا رائٹ بھی ہے، اختیار، کہ بھئی اب میں ایک ہی تو ہندوستان میں بڑی مشکل سے تو نہیں، ہندوستان میں ایک ہی ہوتی ہے، پھر بڑی مشکل سے دوسری ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ایک ہوتی ہے مولانا، اگر وہ ایک بھی میں کسی بیوہ، مطلقہ اور غریب اور اس سے جتنی آپ ثواب کی پٹیاں مجھے پڑھا رہے ہیں، تو کیا ساری زندگی ثواب کماتا رہوں بیوی کے روپ میں؟ بھئی یہ تو مجھے آپ رائٹ دیجئے، اختیار ہے میرا۔ نوجوان نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو بچیاں بیٹھی ہے، بیوہ، مطلقہ، بیوہ، اور یہ آپ کی ایج بار جن کی ہو گئی اور غربت کی وجہ سے یا دکھنے دکھانے کی وجہ سے جن کو مناسب رشتے بہی مانا کہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں آ رہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا یہی ہوگا کہ اچھا بیت المال بنا دیا جائے، ہر رمضان میں زبردست ان کو، یعنی پچھلے سال آپ نے دیے تھے 10,000 روپے، اس سال دیجئے 20,000، ہے نا؟ یہ ہوگا نا ان کا اچھا نظم، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے، یہی نظم ہوگا نا؟ ہاں، وہ بوڑھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، الیاذ باللہ اپنے جذبات کچلتی ہے تو کچلتی رہے، الیاذ باللہ کچلے نہیں جا رہے ہیں تو کوئی اور راستے نکالتی ہے تو نکالتی رہے، ہاں ہم اس کی مدد کرتے رہے، اس کے خرچے پانی گھر بار کا انتظام کرتے رہے، یہ حل لگتا ہے نا اس کا۔ سماج میں برائی پھیلتی ہے، پھیلتی رہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا کوئی شوہر ہو، میرا گھر ہو، لیکن نہیں، وہ کیوں چاہے، اس کا تھوڑی حق ہے۔ ہاں، وہ یہ کہے کہ بھائی پچھلے سال آپ نے 5,000 دیے تھے، خرچے بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیٹرول ڈیزل کے بھاؤ 35 روپے ہو گئے ہیں، سلنڈر 300 350 میں آنے لگ گیا ہے، تو آپ ذرا خرچہ بڑھا کے دے دیجئے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کا نکاح کرا کے دیا۔ ایک خاتون کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوسری سیکیورٹی نہیں ہے، سن لیجیے آپ، دنیا میں ایک خاتون کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے شوہر، اس کو چاہیے گھر، اس کو چاہیے پریوار،
اس کو چاہیے گھر بار، اس کو چاہیے چھت. یہ فطری تقاضا ہے جو مرد میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں پایا جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. آپ اس کو پیسوں کے ذریعے فلفل نہیں کر سکتے، اس کی تکمیل نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ آپ پیکیج بڑھا دیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکتے. نتیجتاً یہ ہوگا کہ سماج میں برائی پھیلے گی، نتیجتاً یہ ہوگا کہ بدگمانیاں پھیلے گی، نتیجتاً یہ ہوگا کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس یہ وجود میں آئیں گے اور آ رہے ہیں. یہ ایک مستقل عنوان ہے، چھڑ گیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسائل، اس طرح کے مسائل زیادہ چل رہے ہیں. ہم بھی مارکیٹ میں رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. یہ بڑی بھیانک صورتحال اس وقت سوسائٹی کی. ایکسٹرا میریٹل افیئرس یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بے حیائی کہاں سے شروع ہوئی، اس کے ریزنز کیا ہے، اس کے کازز کیا ہے، کون سی چیزیں کار فرما ہے، پیچھے وہ کیا فیکٹرز اور ایلیمنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچیوں کے نہ وقت پر نکاح ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ بچیاں جن کو کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب میں آگے بہت تفصیل میں جاؤں گا نا تو آپ میں کی بعض حضرات کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور خواتین اگر سنیں گی اس بیان کو تو ان کو زیادہ ہو سکتا ہے. یہ مستقل عنوان ہے، میں ضرور کہوں گا انشاءاللہ اس پر، اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں کہتے، شریعت کی بات کہتے ہیں. بھائی اس کی مثال یہ ہے کہ سود پر اگر کوئی مولانا ہم جیسا چھوٹا موٹا یا جو بھی اس کی حرمت پر، اس کی سنگینی پر اور بینک سے لین دین اور مختلف شکلوں پر اگر کہے یہ حرام ہے، تو مجمع میں اگر کسی کو برا لگتا ہے تو مولانا کی بات تھوڑی ہے کہ مولانا نے حرام کہا. یہ تو اللہ نے حرام کہا، شریعت نے حرام کہا، محمد الرسول اللہ نے حرام کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بھی جو باتیں کہتے ہیں نا یہ شریعت کی باتیں، اللہ کا احسان. اب بری لگتی ہے، کبھی نہیں جمتی ہے تو ہم سے مت اختلاف کیجئے، پھر کہہ دیجئے کہ مجھے شریعت نہیں جمتی ہے، نعوذ باللہ. اور یہ کہنا جی کہاں کہیے کفریہ جملہ ہے، نعوذ باللہ. یہ تو میں نے کہہ دیا نعوذ باللہ کے ساتھ کہا کہ پھر ہم کو شریعت نہیں جم رہی ہے. ہم سے ہو نہ ہو یہ تو مانو کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، میں نہیں پڑھتا الگ بات. مثال سمجھ میں آئی بھائی؟ اپنی کمزوری کا اعتراف اپنی طرف کر لو، اس کا انتصاب شریعت کی طرف مت کرو. یہ مت کہو نہیں یار کچھ بھی بول رہے، ایسا ہوتا کیا؟ ایسا تو ہوتا ہے اور ہوا ہے جو شریعت کہتی ہے. ہم سے نہیں ہو رہا ہے، خود شرافت سے مان لو یار میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے.